اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پرندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹر آس پاس تونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں باہر کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ وہ زینیں اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے۔ پیروں میں سفید ہیل تھی اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جوگر آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا۔ بڑی شیو، ماتھے پہ آئے نوعمر لڑکوں جیسے بالدار بال، نئی ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس۔ مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ ریستوران کے ہال کے مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستون سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئی۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلے، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ الویژن آرٹسٹ بھی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے۔ وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ سوارا درست کہہ رہی تھی کہ اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو تم ڈرائیور یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر۔ وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے بعد سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رکھی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے۔ واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے مختصر سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔
کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے ایزا کے لیے گفٹ لینا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی، اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینیور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگی گفٹ دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلدی ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا۔ شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنرز برانڈ سے اس نے ایک کارآمد جوڑا لیا۔ ایزا کی ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھے میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی، کیف نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی، وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا۔ دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہشمند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا۔ موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو۔ مگر فوراً سے سنبھل گیا، جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اس جیب میں ڈال دی۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیے۔ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور کچھ گریفائٹ پینسلز تھی، جنہیں وہ جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی، لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیے کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا، اس نوجوان میں بہت مینرز تھے۔ بس یونیفارم والی بات پہ میں اس سے ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے جا رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا کڑا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بددیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کچھ کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ۔ شاباش۔ ابرو سے اشارہ
کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی۔ بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے۔ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اس نے اوپر دیکھا۔ کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ سیڑھیاں دو دو کر کے پھلانگی۔ انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا۔ نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈ جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ کٹے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی، وہ دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی اور خون آلودہ فرش کو دیکھا۔ عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئی۔ پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی، وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے۔ میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسانوں سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن؟ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتے ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے دو تو اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس۔
آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوپر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائیکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اس سے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی، فرش صاف کرنے میں جٹ گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر میں چلی ویک میں ماں بینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموش میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بعد وقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تک تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتے دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھلے یا نہ کھلے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے لگا تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پر ڈرائیو نہیں کرتی تھی، لیکن کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے، سفر گزر رہا ہے؟ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گے آپ؟ قیام و طعام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔
جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت پہ ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا۔ ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا کر اب سے آنکھیں بند کر لی۔